بہرحال آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کی عزت خراب کرتے ہیں، پھر صلح کے لیے سید لوگوں کو کہتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہی کریں کہ اگر اصلاح سے فائدہ ہو صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہوتی ہے، ورنہ استخارہ کریں کہ ہم صلح کریں یا نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد عطاء مصطفیٰ رکھا ہے، بس محمد کافی ہے، باقی آگے عطاء مصطفیٰ نہیں رکھنا چاہیے، عطا اللہ کی ہوتی ہے۔ وضو کی حالت میں اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو سے مراد لغوی وضو ہے، یعنی کلی کرتے، چونکہ اس کے اندر کافی لیسدار مادہ ہوتا ہے تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ مرحومہ والدہ کے لیے آپ کوئی عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ، جہاں پانی نہ ہو وہاں نل لگوا لیں، کنویں بنوا دیں۔ ہمارے حال جماعت کے نام سے جہاں جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے وہاں پر موسیقی بھی ہوتی، موسیقی والوں کو گناہ ہوگا، جنازے والوں کو ثواب ہوگا، ایک جگہ پر کئی کام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ملازم ہے، مالک نے اس کو کہا کہ یہ چیز جو ہے 300 میں بیچنی ہے، اس نے 350 میں بیچی اور 50 اپنے پاس رکھ لی، وہ حرام ہے۔ 50 بھی پھر مالک کو جس کی چیز ہے، تمہاری تو نہیں ہے نا چیز۔ ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں وہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے، کوئی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہو جاتا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی ایسے ادارے میں ملازم ہے اور اس کو کسی مشن پر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ کام ایسے بھی ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں کرنے چاہیے، شریعت کے خلاف۔ رات کو سوتے ہوئے ہم 3 دفعہ اگر سورۃ اخلاص پڑھیں، بالکل رات کو سنتے ضروری نہیں، دن ہو رات ہو، 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ قرآن کا ثواب دیتے ہیں۔ بارہ دوسری شادی نہیں کی تو تم میری ماں بھائی یہ قسم ہے کفارہ ادا کر دیں۔ جمعہ کی نماز میں 4 رکعت سنتیں ہیں، نماز سے پہلے مؤکدہ ہیں اور 4 رکعت نماز کے بعد مؤکدہ ہیں۔ شیعہ کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے چونکہ وہ اذان میں ہی شرک کرتے ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں فرض میں یا سنت میں تشہد کے بعد دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ لیا تو بہرحال حنفی مسلک میں تو سجدہ سہو آتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ اگر بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں تو جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو دھاگے پر گرہ لگاتے ہیں، یہ گرہ لگانا، دھاگے بنانا، یہ سب بدعت ہے۔ ویسے قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون عمل جو ہے وہ یہی ہے جو حضور کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھا کریں۔ میری بیوی 3 مہینے کی حاملہ ہے تو اللہ پاک صحیح سلامتی کے ساتھ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ ویسے حفاظت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر
160 دفعہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دے دیں بیوی کے پاس رہے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ چودھری اکرام کی والدہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم نے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ 2-3 مہینے کے بعد پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں، وہیں سے کریں یا ابتدا سے کریں یا اور کسی جگہ سے کریں، کوئی پابندی نہیں۔ جب نبی پاک کا نام آئے تو ہاتھ چومنا نہیں، درود شریف پڑھا کریں۔ میری دوست کی بیوی ہے جس پہ سایہ ہے تو سورۃ البقرہ اس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ جو لوگ شارع ابراہیم روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، اگر اگلی صفیں ملتی ہیں یا نظر آتی ہیں کم از کم پھر تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ میری مجبوری تھی، میں نے بغیر احرام کے میقات سے نیت نہیں کی، میقات سے پہلے نیت بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں۔ اکثر نماز میں دھیان نہیں رہتا، خشوع پیدا نہیں ہوتا، تو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب غور کریں گے تو چند دنوں میں خشوع خضوع ہو جائے گا۔ طواف کے ایک چکر میں اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ والدہ زندہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا پڑھا کرو۔ آپ نے بہرحال وہاں کسائی کے ساتھ بکرے خریدے، انہوں نے کہا کہ 50 ریال یعنی وہ ذبح کرنے کی اجرت لے گا، تو 20 ریال والا معاملہ کر لیا۔ اگر اس نے ذبح کیا ہے تو دم ادا ہو گیا، اگر ذبح ہی نہ کیا تو پھر کیسے ادا ہوگا؟ رقم مجھے ملی ہے 1.5 لاکھ کا مقروض ہوں، اگر مالک نہ ملے تو یہ رقم آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں اس نیت سے کہ اگر مالک مل گیا تو ادا کروں گا، یا مدرسے میں یا یتیم خانے میں دے دیں، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اگر حالت احرام میں ہاتھ میں گھڑی باندھی ہو کوئی حرج نہیں۔ اگر ٹیلی فون میں ہم نے قرآن فیڈ کیا ہوا ہے تو ٹیلی فون جیب میں ہو تو حمام جا سکتے ہیں۔ حضور پاک کے نام پر انگلیاں یا انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، درود شریف پڑھا کرو۔ میرا 20 سال کا بیٹا تھا، بجلی کی شارٹ کی وجہ 2 مہینے پہلے وفات ہو گئی، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، طواف میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ طواف کے بعد ویل چیئر سے ٹکرایا تو خون نکل آیا، سائی ختم کرنے کے بعد پتہ چلا ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ واجب الطواف کے بجائے نفل کہہ دیا، لیکن پڑھی تو طواف کے لیے ہے نا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اتنا شرف دیا ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ علماء کرام آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ علماء کبھی نہیں لڑتے، آپ کو غلط فہمی، آپ ہر داڑھی والے کو علماء نہ بنا دیں۔ اگر نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہے، چونکہ اس سے زندگی گزارنے کا تعلق ہے، طلاق میں تو ختم کرنے کا تعلق ہے، آگے تو گزارنے نہیں، اس لیے اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وضو میں اعضاء 3 دفعہ دھوئیں، بہت اچھا ہے، ورنہ 1 دفعہ سے بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ۔ تیتر جو ہوتے ہیں وہ حلال ہیں، ہاں جی بالکل حلال ہیں۔ فون پر طلاق تو ہو سکتی ہے، نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایجاب قبول ہو۔ طلاق میں تو کوئی قبول ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو خاوند نے دے دی، ہو گئی۔ اگر کسی نے ہمیں شادی یا ولیمے دعوت نہ دی ہو، بغیر بلائے ہوئے ہم چلے جائیں، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ جب اس نے بلایا نہیں تو خواہ جا کے کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی عائشہ کا ذکر ہوتا ہے حضرت علی کا، تو آپ حضرت عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، چونکہ وہ ماں ہیں، ماں بیٹے سے افضل ہوتی ہے۔ جو علماء حق چھپاتے ہیں ان پر تو صاف بات ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑی وعید ہے، لیکن علماء نہیں حق چھپاتے۔ حضرت علی نے کبھی حضرت معاویہ کے خلاف قنوت ناظرہ نہیں پڑھی۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ مجھے دکھ رہے گا کہ میں نے جنگ میں شرکت نہ کی، جہاد میں، جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ان کی ایک تمنا تھی، لیکن دونوں کے جو قتلہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، غیر جانبدار ہے، وہ بھی گناہ گار نہیں ہیں، احتیاط کی انہوں نے۔ قتل عمار کے بعد واضح ہو گیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے، لیکن حضرت معاویہ بھی اجتہادی خطا میں تھے، اس لیے ان پر بھی گناہ نہیں ہے۔ میں نے عمرے کے طواف میں 3 چکروں میں کندھا ننگا کیا، ساتھ میں کرنا تھا لیکن نہیں کیا تو کوئی جرم نہیں۔